بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بھائی، بزرگ، دوستو اور عزیزو، محرم الحرام اس مہینے کے اندر بڑے بڑے تاریخی کام اور بڑے بڑے معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو اس دن قبول کیا. 10 محرم الحرام کو آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کا انتخاب جو ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام کو. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ خلیل بنایا 10 محرم الحرام کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے 10 محرم الحرام کو. بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی 10 محرم الحرام کو. یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے وہ 10 محرم الحرام کو. اس طرح تاریخ یونس علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری 6 مہینے کے طوفان کے بعد، وہ بھی یہ 10 محرم الحرام کو. تو بہرحال 10 محرم الحرام کو بہت سارے واقعات ہوئے. اس میں سے ایک واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے. لیکن اسلام نے ہمیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محرم الحرام کی 2 کام بتائے کرنے کے لیے. 2 کام ہیں کہ ہمیں اس محرم کے اندر 2 کام حدیث سے ثابت ہیں، ہم نے وہ کام کرنے ہیں. اس کے علاوہ جتنے کام ہیں، جتنی باطل چیزیں ہیں، جتنی بھی باطل چیزیں ہیں، وہ اب میرا جو جمعے کا بیان ہے اس میں تفصیل سے سن لیں گے. محرم کے حوالے سے جتنی بھی باطل چیزیں ہیں جس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم نے ترک کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ میں نے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت نبی ہے، یعنی میری سنت ہے. فَإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَن تَضِلُّوا أَبَدًا، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے، مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو 2 کام کون سے ہیں؟ ایک کام تو روزہ رکھنا، جانتے ہیں ہم سارے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ ہجرت کر آئے تو ہر سال 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سے گزشتہ سال اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی یہ مدینے کے جو یہود ہیں یہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، وہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس شکرانے کے طور پر اس کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، انبیاء آپس میں بھائی، حدیث کے اندر آتا ہے، تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9، 10 یا 10، 11 ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملا دیں گے، تاکہ جو یہود کے ساتھ ایک روزے کی مشابہت ہو رہی ہے یہ مشابہت ختم ہو جائے. ایک روزہ رکھنا منع ہے، 2 روزے رکھنے ہیں، 9، 10 کو رکھیں یا 10، 11 کو روزہ رکھیں، ایک روزہ رکھیں. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم الحرام کا ہے. اللہ کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام تو ہم نے روزہ رکھنا ہے. بیہقی کی روایت ہے، سندن اگرچہ ضعیف ہے
ضعیف حدیث کے بارے میں علماء کا اور علماء جو اصول حدیث کے بنانے والے جنہوں نے حدیث کے اصول لکھے ہیں، جہاں پہ بیان کیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، جس پر آج ہم عمل کرتے ہیں، اصول ہے حدیث کا کہ ضعیف حدیث کو فضائل میں استعمال کرنا جائز ہے، مسائل میں نہیں کر سکتے، فضائل میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ضعیف حدیث کو، کیونکہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے، ضعیف حدیث میں جو ضعف پیدا ہوتا ہے، وہ ضعف جو بیچ میں روایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، 10 قسم کے راوی ہیں، 1 2 3 4 6 راوی ہیں، 5 راوی ہیں، 4 راوی ہیں، ضعف جو پیدا ہوتا ہے اس راوی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہوتے ہیں، اس میں ضعف نہیں ہوتا۔ ہاں دوسری موضوع حدیث ہے، من گھڑت، تو وہ حدیث ہی نہیں ہے، نہ حدیث کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، نہ دوسرا بیچ میں کچھ ہے، مطلب بات ہی ختم ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہیں، موضوع حدیث ہے، تو اس کو تو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھے، من گھڑت جھوٹ باندھے، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے، جیسے میں نے بتایا ضعیف حدیث کو فضائل میں استعمال کرنا درست ہے، کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کرے، 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر رزق کی وسعت کرے، اپنی حیثیت کے موافق ان پر اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، خوشحالی عطا فرمائے گا پورا سال۔ تو یہ 2 کام ہمیں کرنے ہیں، روزہ رکھ لیں، فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے، 9 10 محرم یا 10 11، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا اپنی حیثیت کے موافق، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنے اعمال ہیں، جتنے خرافات ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اعان صاحب بدعت فقد اعان فی انہدام الاسلام، جو آدمی کسی بدعت کرنے والے کی مدد کرے، جو آدمی کسی دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے کی مدد کرے، وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے دین کے مٹانے کے اندر قرآن کو، احادیث کو، سنت کو، شریعت کو، اللہ کے دین کو مٹانے کے اندر وہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی ان خرافات سے بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، سب کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا